پاکستان میں سیاست بحال ہوگی تو صحافت بحال ہوگی، پاکستان میں سیاست بحال ہوگی تو الیکشن ہو سکیں گے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی ایسی سیٹ اپ نہیں بننے دیں گے جس میں وسائل ان کے ہاتھ سے نکل کے عوام کے ہاتھ میں چلے گئے، قانون کے تحت ہوں۔ اس کے بغیر ان تمام ریفارمز کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ اسی حکومت کے بعد کوئی اور ایسا ہی الیکشن کرا دیں، وہ فارم 47 والا الیکشن کرا دیں یا فارم 97 پہ چلے جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے اس حکومت کے، جب یہ حکومت ختم ہوگی تو ایک عبوری حکومت بنے گی، اس کو نیشنل گورنمنٹ ہونا چاہیے اور اس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ڈیفینیٹ ریفارمز کریں، جن کا ایجنڈا، اس پہ ہم اور آئیڈیاز بھی دیں گے، ابھی تو ابتدا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا لیکن یہ آئینی طریقہ ہے، ہر دفعہ ایسی حکومت بنتی ہے۔ جی ٹھیک ہے سمی صاحب، جو گول لے کے چلے تھے، کیا قومی حکومت کا گول تھا، کیا وہ نیشنل ڈائیلاگ کا گول تھا، کیا وہ اپوزیشن کی کو حکومت پہ لانا تھا، حکومت پہ لانا تھا، گول کیا ہے اصل میں، اور اس پہ کتنی اچیومنٹ ہوئی ہے؟ اور دوسرا آپ نے بولا ایکسیپٹنس، تو ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہو رہی آپ کی؟ دو سوال۔ گول ہمارا جو ہے نا بیسکلی وہ شروع سے ہی ایک ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست بحال ہو، پاکستان میں سیاست بحال ہوگی تو صحافت بحال ہوگی، پاکستان میں سیاست بحال ہوگی تو الیکشن ہو سکیں گے۔ فی الحال پاکستان کو، جس طرح زوہر صاحب نے اپنی بات میں کہی کہ اس وقت آئین کے اندر آپ نہیں ہیں، یہ جو حکومت بنی ہے یہ آئین کے اندر یہ ڈیفیکٹو حکومت ہے، ڈیجورے نہیں۔ ڈیجورے حکومت وہ ہے جس کو پاکستان کے عوام ووٹ دے کے منتخب کریں گے، اور آپ کی منزل وہ ہے۔ اب اس منزل تک جانے کے لیے آپ کو راستے بنانے ہیں۔ ہم نے ایک راستہ شروع میں جو ہم نے بات کہی تھی، اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم گئے تھے، ہم نے کہا حکومت کو، ہم نے کہا کہ آپ مذاکرات شروع کریں طریقے انصاف سے اور کوٹ لکھپت کے لوگوں کو آپ ریلیف دیں، وہ حکومت نے نہیں دیا ابھی تک۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر کتنی ڈویژن ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی ایسی سیٹ اپ نہیں بننے دیں گے جس میں وسائل ان کے ہاتھ سے نکل کے عوام کے ہاتھ میں چلے گئے، وہ اس کے مخالف ہے۔ اور پاکستان کے مسائل کا حل ہے ہی یہ کہ پاکستان میں ڈی سینٹرلائزیشن، پاکستان میں جو فائنینشیل ڈیولوشن ہے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ لہذا اور پھر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے، آپ نے تینوں معاملات کے لیے آپ کو ایک نیشنل گورنمنٹ چاہیے جس میں ساری جماعتیں شامل ہوں گی، اور وہ یہ بڑے ٹاسک جو ہیں ان کے اوپر جو اقدامات ہیں وہ کر کے فارم 45 کے تحت الیکشن کے اوپر جائیں گے۔ جی ودود قریشی صاحب۔ صاحب میں وہ آپ کا مشکور کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کہ پریس کلب آپ کا ہی ضرور ملت ہے، جس طرح آپ نے سی ڈی اے کے چیئرمین سینٹ کے پریزیڈنٹ کو کہہ کے پریس کلب آپ نے دلوایا تھا۔ قومیں قربانیوں سے بنتی ہیں، صحافت کی قربانیوں سے، صحافی رپورٹر بھی کھائے، جیلوں میں بھی رہے، اسی طرح سیاستدان بھی اس وقت اپنی حیثیت منوا سکتے ہیں جب قربانیاں دیں۔ اللہ مینگر نے، غفار خان نے، مولانا مودودی نے، عبدالستار خانی نے، یہ پھانسی کے تختوں تک گئے۔ ہم تو یہاں پر درد سنتے ہیں جیسے دینیات کا درد، کیوں سیاستدان باعزت طور پر، وقار کے طور پر کھڑے ہوئے تھے؟ آپ نے پارٹی بنائی، اس کا نام NDC، اور لوگ کہتے ہیں یہ ناٹ ڈیفینڈر ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، جو اقتدار اور اختیار میں تو فرعون بنتے ہیں، اور جب اقتدار جاتا ہے تو فوری طور پر 100 میٹر ریس بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے سیاستدانوں کو کیا یہ درس دیں گے جو کھڑے ہوں کسی پارٹی میں، جرأت کے ساتھ کوشش کریں اور اپنے نظیر کے ساتھ کھڑے ہوں؟ میرا تو جی سب سے پہلی خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہوں۔ ابھی تک تو 2-3 مروسی پارٹیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں، ان کو اگر سیاسی پارٹی سمجھ لوں تو سمجھ سکتا ہوں۔ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی پارٹی میں جا بھی سکوں۔ اب تو عہدے بھی خاندانوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم ایک خاندان کا ہوگا تو صدر دوسرے خاندان کا ہوگا، اور اگر آپ صدر کو فارغ کریں گے تو وزیر اعظم ناراض ہو جائے گا، اگر وزیر اعظم کو فارغ کریں گے تو صدر ناراض ہو جائے گا۔ مطلب یہ کوئی جمہوریت تو ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں نے جمہوری پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہ خود جمہوری نہیں ہے،
تو اسی لیے ملک کا حال یہ ہے جو آپ نے بیان کیا، اور سیاستدانوں کا بھی حال یہی ہے جو آپ نے بیان کیا. لیکن اب چپ کر کے کیسے بیٹھے، آپ بھی موجود ہیں تو ہم آپ کا ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں. اور میں یہ پریس کلب کے بارے میں پریزیڈنٹ صاحب بات بتاؤں کہ یہ زمین آپ لوگوں کی محنت سے آپ لوگوں کو ملی، لیکن آج مجھے آ کے افسوس ہوا کہ اس زمانے میں جو کچا اسٹرکچر بنا تھا یہ والا ٹیمپریری، آج تک وہی کھڑا ہے. یہ دس از مطلب ان ایکسیپٹیبل. اس وقت میں نے آپ کی ٹیم کو آفر کیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم PID کے ذریعے یہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگ اس کے فنڈ سے بنوا دیں گے، لیکن اس وقت اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، پھر ہماری حکومت بھی ختم ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کے شایان شان، اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے، کارڈ روم پہ نہ دیں، یہاں بھی توجہ دیں تاکہ یہ چیز جو ہے یہ کھڑی ہو. کوئٹہ کا پریس کلب دیکھیں آپ، ایون ہم کراچی گئے ہیں وہاں کا پریس کلب دیکھیں، لاہور کا پریس کلب دیکھیں. اسلام آباد کا پریس کلب جو ہے یہ پتلے پتلے دروازوں کے ساتھ آپ کے شایان نشان نہیں ہے. آپ آئے ہیں تو اب یہ تبدیلی بھی لائیں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ یہ بلڈنگ وہ بنا کے دے. یہ قومی اثاثہ ہے، اور آپ جو واحد ادارہ ہے آپ اور بارز ان کی کہ جو ہر سال الیکشنز کراتے ہیں. آپ لوگوں نے جمہوریت کو پاکستان میں بقا دی ہے، آپ نے جمہوریت کو راستہ دکھایا ہے، اس لیے آپ کی یہ ڈیمانڈ جو ہے بڑی جائز ہو گئی. جی اصغر چوہدری صاحب. ڈرائیور کی غلطی ہوتی ہے، ڈرائیور کون چلا رہا ہے. آپ نے حوالہ دیا کہ لانے والے جو اس پہ بوجھ ڈال رہے ہیں اب ان پہ بوجھ پڑ رہا ہے. تو یہ لانے والے کون ہیں جنہوں نے یہ بقول فواد چودھری صاحب کے فارم 47 کا غیر آئینی عمل کیا؟ یہ کون ہے جنہوں نے اس کے کیا؟ نصرت چودھری صاحب آپ کے لیے آپ نے یہ کہا کہ یہ سہیل کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ اچھا خوشائند ہے اور سیاسی عمل ایسا ہونا چاہیے. ایشو PTI کو یہ نہیں ہے کہ ملاقات نہ ہو، ایشو یہ ہے کہ یہ دار صاحب بھی بیٹھے تھے، خان صاحب سے پوچھا کہ وہ علی امین کی محسن سے ملاقات ہوئی ہے. امام خان بذات خود اس کو کہتے ہیں کہ کسی صورت کی نئی ملاقات ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ امام خان کی سیاسی دانش نہیں ہے کہ وہ ایسے کیوں بیان دیتے ہیں. جی جو پہلا سوال آپ نے پوچھا ہے پارلیمنٹ کے بعد یہاں پہ بھی بین ہونا ہے. میں پہلا سوال کا بھی جواب دے دیتا ہوں، مجھے بین کے بیچ میں سے جواب فرقان پہ نہ جاری کرنا پڑے. میں بین کے بیچ میں سے جواب دیکھیں جناب، اس ملک کے اندر 73 سے جو لا رہے ہیں نا ابھی بھی وہی آلہ ہے. 51 سے اتنی 73 آئین کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ آئین پاکستان کے بعد ان سب کو کون لاتا رہا؟ 18 میں انہیں کون لایا تھا؟ ٹھیک ہے 24 میں بھی وہی لائے ہیں نا، تو اس لیے تھک گئے ہیں وہ لانا. سمپل ریالٹی چیک مطلب سر آپ کی گورنمنٹ بھی وہی لے کے آئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں، میں عمران خان دیکھیں صاحب یہ کا میرا ساتھ انڈیپینڈنٹ ہے، ان میری کے بڑی نہیں. طویل باتیں ہوئی ہیں. بالکل وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان کے ویوز جو ہیں وہ یہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے اگر آپ وکیل ہیں نا تو آپ نے وہ ساری باتیں، مثلا میرے پاس اگر میں وکیل ہوں اور ایک قاتل آ رہا ہے میرے پاس کہہ رہا ہے جی میں نے قتل کیا، تو میں جج کو کہہ دوں کہ نہیں قتل کیا. آپ کی جو پارٹی ہے، آپ کو PTI کا ایک اپنا ظاہر ہے المیہ ہے انفارچونیٹلی کہ ایک ایسے لوگ آئے ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ وہ سارے لوگ جو طریقے لانے والے تھے ان کو اپنے ڈیسیژن میکنگ دے دیا، تو پھر یہی ہو رہا ہے. اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ دیر از نو ادر وے سوائے ڈائلاگ. جی ڈاکٹر صاحب.